قاری صاحب، ایک بھائی نے سوال کیا ہے، میری بھی بہت بدتمیز ہے اور نافرمان ہے، اسے کیا نصیحت کرنی چاہیے؟ یعنی کیا نصیحت کریں اسے؟ لہٰذا آپ وضاحت سے جواب دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، جو عورتیں بدتمیز ہیں، ناشکری ہیں، کچھ عورتیں خواہ بدتمیز بھی ہوتی ہیں نا، جو معاشرے میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جی کچھ زیادہ دن کی زبان ہوتی میں ہے۔ ان کے لیے تو دو باتیں ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جب عورتوں کی طرف گئے، آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد سب سے زیادہ دیکھی تھی۔ کہا اللہ کے نبی کیوں؟ کہا کہ تم کفر کرتے ہو۔ کہا اللہ کے نبی کون سا کفر؟ آپ نے فرمایا شوہر کا تم کفر کرتے ہو، ناشکری کرتی ہو۔ 100 دن ہوں، 100 دن میں سے 99 دن وہ آپ کو 99 ڈیز آپ کو وہ اچھا کھلائے پلائے، پیار محبت سے رہائے، اور ایک دن اگر آپ کو روزانہ وہ مرغی کھلایا کرتا تھا اور ایک دن آپ کو وہ بیچارہ گوبھی کھلا دے، تو اس کو آپ کہو گی کہ میں نے تیری زندگی میں کبھی سکھ پایا ہی نہیں۔ اس فعل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری جہنم میں سب سے زیادہ تعداد تھی۔ اچھا، ناشکری کی وجہ سے جو عورت ناشکری ہو وہ جہنم میں تعداد ان کی زیادہ تھی، اور جو عورت ناشکری کے ساتھ ساتھ بدتمیز ہو، زبان دراز ہو، وہ کہاں جائے گی؟ اور مزے کی بات، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک عورت کا ذکر کیا گیا، کہنے لگے صحابہ اللہ کے نبی ہمارے معاشرے میں ایک عورت ہے، وہ صدقہ بھی کرتی ہے، خیرات بھی، تمام چیزیں وہ کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کی زبان بڑی تیز ہے، ہمارے پڑوس والے بڑے اس سے تنگ ہے، زبان سے بڑی تکلیف دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، ہی فی النار، گوار ہو اگر یہ اسی حال میں فوت ہو گئی، مرتے ہی جہنم کے اندر جائے گی۔ بے شک۔ اچھا، دوسری عورت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور عورت ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات ساری چیزیں کرتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی میٹھی ہے۔ اللہ کے نبی وہ زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا ہاں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہو، ہی فی الجنہ، اگر یہ اسی حال میں فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں ان عورتوں کو یہی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے اگر آپ اسی حال میں فوت ہو گئیں، اللہ نہ کرے، شوہر کی ناشکری اور بدتمیزی کرتے ہوئے، تو پھر آپ کا معاملہ یہ یاد رکھے گا کہ پھر آپ جنت کا راستہ بھول چکی ہیں۔ اور قاری صاحب، کچھ عورتیں ہیں نا جو اپنے ساس سسر کی، گھر میں اور بھی تو افراد ہوتے ہیں نا، جیسے دیور، ان کی بیویاں، یعنی کیا ہوئی ان کی؟ بالکل، ان کے جو ہے ظاہری بات ہے، بھابھی، اور ظاہری بات ہے، ہاں دیور ہوتے ہیں، اور بھی کچھ رشتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی صحیح چال چلنا اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر جھگڑے فساد کریٹ کرنا، اور ایک مطلب نا اس طرح کا ماحول کریٹ کر دینا، بعض عورتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ عورتیں جو بدتمیز ہیں، ناشکری ہیں، پھر میں ان کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کبھی پھر جنت کا راستہ یہ بھول جائے، یہ پھر اللہ کی جنت کے اندر بہت معاملہ خراب ہے۔ مطلب جنت کے نہیں، پھر اور کسی جگہ جائیں گے، اور ہی کسی جگہ جو دوسرا نام جہنم کا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہماری بہنوں کو اور تمام بہنوں سے میں گزارش کروں گا اللہ کے لیے، لڑکیوں کو، خاوند کا تو اتنا حق ہے، میں نے تو پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو دیتا حکم کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرتی۔ بے شک، اتنا بڑا حق اللہ نے رکھا ہے، یہ بھی خاوند مرد کے لیے، تو بس آج کل کی عورتیں نہیں کرتی مردوں کی قدر، بس ان کے لیے یعنی کہ پھر کوئی دین کی اہمیت ان کے سامنے نہیں ہوتی، جس کو انسان کو علم ہوتا ہے وہ ان کاموں کی طرف نہیں جاتا۔ بالکل، جزاکم اللہ۔